کیوں؟ السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ ہیں مشہور عالم دین مفتی عبدالقوی۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ بشرا بی بی نے جو 1.5 ماہ عرصے کے بعد انہوں نے اپنا نکاح عمران خان سے کیا، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ مفتی صاحب اب یہ بتائیے گا، عمران خان نے 1.5 ماہ کے اندر عدت بھی پوری نہیں ہونے تھی، اس کے بعد انہوں نے نکاح کیا، عالم دین کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جو کچھ ابھی آپ نے مجھے سنوایا، میں صرف اشارتاً محترم خاور مانیکا صاحب کو یہ بات کہہ دیتا ہوں کہ کیا آپ نے ملتان میں ایک ڈینٹل ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کر کیا آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے طلاق دی ہے؟ کیا محترمہ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے 90 دن گزرنے کے بعد انہوں نے محترم عمران خان صاحب سے نکاح کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ غلط بیانی اللہ کو بھی پسند نہیں، اور میں نے بھی ہمیشہ جو بات کی ہے، ان کی طلاق سے لے کے خلو سے لے کے ان کے نکاح جو محترم مفتی سعید خان نے پڑھایا، سارے حالات سے میں باخبر ہوں۔ جو باتیں آج خاور منیکا صاحب کہہ رہے ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اشارتاً میں نے کہہ دیا ہے کہ کیا ملتان میں ایک ڈینٹل کلینک پہ بیٹھ کے جو کچھ انہوں نے گفتگو کی تھی، اس وقت تو یہ فرما رہے تھے کہ عدت مکمل ہوئی۔ میں نے یہی بات کہی، میں نے کہا مفتی سعید خان نے جو دونوں نکاح پڑھائے ہیں دونوں درست ہے۔ پہلا نکاح ہوا ہے شرعی طور پر، دوسرا نکاح ہوا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق۔ آپ نے جب طلاق دے دی، آپ کی اہلیہ محترمہ کہتی ہیں کہ میری عدت مکمل ہو گئی، میرا نبی رحمت، میرا دین، میری شریعت یہ کہتی ہے کہ جس وقت محترمہ کو طلاق ہو جائے، اب عدت مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس کو کا تعلق محترمہ سے ہے، خاور منیکا سے نہیں ہے۔ مفتی صاحب، خاور مانیکا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 ماہ گزرنے کے دوران انہوں نے نکاح نامہ کیا دوبارہ، اس کے بعد نکاح کے بعد ایک اور نکاح نامہ کیا، آپ کہہ رہے ہیں شرعی نکاح جو ہو گیا، لیکن شرعی نکاح کے بعد ایک نکاح کے اوپر دوسرا نکاح کرنا وہ کیسا ہے؟ میرے بیٹے، میں اس بات کو مانوں جو خاور مانیکا صاحب نے ملتان کے ایک کلینک میں بیٹھ کے مجھ سے کی، یا آج ان کے انٹرویو پر میں اعتماد کروں؟ اس وقت انہوں نے مجھے خود فرمایا کہ میں نے محترمہ کو طلاق دی اور تحریری طلاق دی، بلکہ انہوں نے مجھ سے مسئلہ بھی پوچھا کہ اس مسئلے کی صورتحال کے اندر کیا جناب شریعت کے مطابق، تو اس پر بھی میں نے ان کو بتایا کہ اب آپ رجوع اس لیے نہیں کر سکتے کہ جس طرح کی طلاق کی تحریر آپ نے دی ہے اس کے مطابق شرعاً طلاق واقع ہو چکی ہے، اور جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 17 کو طلاق ہوئی ہے، یہ تحریری طلاق نہیں، یہ وہ طلاق ہے جو عدت کے ذریعے حصول کے لیے کچہری سے حاصل کی گئی۔ محترمہ کو طلاق 2 مرتبہ ہے، ایک وہ طلاق ہے جو انہوں نے تحریری دی، ایک وہ طلاق ہے جو انہوں نے پاکستان کی ایک عدالت سے خلو کی صورت میں لی۔ یہ جو تاریخ بتا رہے ہیں یہ خلو والی ہے، یہ ان کی تحریری طلاق کی نہیں ہے۔ خدا را ایسی غلط بیانی نہ کرے کہ آج آزمائش کے دنوں کے اندر جس وقت قائد محترم عمران خان صاحب آزمائش میں ہوں، اس وقت جناب ایسی بات کہنا، خود ان کو بھی خیال کرنا چاہیے، شرم کرنا چاہیے۔ جس محترمہ نے ان کو 3، 4، 5، 6 بچے شرافت سے جان کے دیے ہیں، آج دوسرے خامند کے جانے کے بعد کسی کے دباؤ پر یا اپنے دماغ کو اس وقت اس حوالے سے اپنے قریب تر کسی کے کرنے کے لیے اس طرح کی بات کرنا، یہ انتہائی نامعقول بات ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے۔ ان تمام حالات سے میں باخبر ہوں۔ خود مفتی سعید صاحب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جب آپ نے ان کا نکاح پڑھا تھا پہلا، کیا تحریر کی بنیاد پہ پڑھا تھا یا آپ نے خلو کی بنیاد پہ، یعنی جو عدالتی خلو ہوئی تھی اس کی بنیاد پہ پڑھا تھا، یا اس تحریر کی بنیاد کے اوپر پڑھا تھا جو محترم نے اپنے ہاتھ سے؟ ہاں، یہ وہ کہہ سکتے ہیں۔ آج اگر ان کے اندر جرأت ہوتی اور سچ بولتے، وہ یہ کہتے کہ طلاق میں نے اپنی مرضی سے نہیں دی، میں نے اپنی مرضی سے نہیں دی، میں نے اپنی مرضی سے نہیں دی، فلاں محترمہ یا فلاں محترم کے دباؤ پر میں نے دی ہے، تو یہ میں بات سن سکتا ہوں۔ مفتی صاحب، بار بار آپ ڈینٹل کلینک کا ذکر کریں، ڈینٹل کلینک پہ انہوں نے آپ سے اس طرح کی بات کی، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جو انہوں نے نکاح عمران خان نے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صرف یہ بتائیے گا۔ محترم عمران خان کا نکاح ان کی تحریر کی بنیاد پر ہوا ہے۔ محترمہ نے کہا ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے، محترمہ نے عدت انہی کے گھر میں گزاری ہے۔ اس کے بعد ہمارے ایک کہنا چاہیے وکیل صاحب، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے محترم عمران خان صاحب کو کہا کہ جی آپ کچہری سے بھی طلاق لے لیں۔ یہ جو تاریخ بتا رہے ہیں یہ کچہری کی خلو کی تاریخ ہے، اور یکم کو جناب ہوا محترم عمران خان صاحب کا اور بشرا بی بی کا نکاح۔ معاملے کو ملایا نہ جائے، ان کی تحریر کے اوپر اگر
تاریخ وہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، تو اس تاریخ کو دکھائیں. جو تحریر میں نے دیکھی ہے اس کے اندر یہ تاریخ نہیں ہے. آپ نے کون سی تاریخ دیکھی ہے؟ اس کے اندر ایک تاریخ ایسی تھی جس کے بعد 90 دن محترمہ نے اپنے ان کے گھر میں گزارے، اس کے بعد جا کے مفتی سعید صاحب نے نکاح پڑھایا. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان سے نکاح کیا وہ بالکل ٹھیک کیا؟ محترم عمران خان صاحب نے جو نکاح کیا ہے وہ شرعی طور کے اوپر مفتی سعید نے پہلا نکاح پڑھایا، وہ بھی درست ہے. تطلیقۃ واحدہ، میرے نبی رحمت نے فرمایا کہ ایک ہی طلاق کے عدت گزرنے پر محترمہ جو ہے وہ کر سکتی ہے، آگے نکاح کر سکتی ہے. اس کو دوبارہ کرنا. اسلام کے مطابق بحیضۃ واحدہ، ایک مرتبہ حیض گزرنے پر، منسز گزرنے پر، یعنی 30 دن کے بعد محترمہ نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے. اس لیے پہلا نکاح بھی درست ہے جو یکم کو ہوا، اور دوسرا نکاح بھی. 2 طریقے پر محترمہ کو طلاق ہوئی ہے. ایک ان کی تحریر کی وجہ سے، وہ بہت پہلے کی ہے، وہ میرے خیال میں ہوگی یقیناً اگست کی یا اس کی. اور یہ جو جناب کا تاریخ بتا رہے ہیں، یہ ہے اس عدالتی فیصلہ آ جانے پر جو کچہری کی طرف سے فیصلہ آیا. تو اس لیے اب محترم اس تاریخ کو بیان کر رہے ہیں جو تاریخ عدالتی ہے، جو جس میں خلع ہوئی. اور جو محترم اپنی تحریر ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ 17 نومبر کی ہے، تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ جو تحریر آپ نے مجھے دکھائی تھی ملتان کے ایک کلینک میں، اور مجھ سے مسئلہ بھی پوچھا تھا، اس وقت کی تحریر جو ہے اس کے اوپر یہ ڈیٹ نہیں تھی جو آج آپ ڈیٹ بیان کر رہے ہیں. غلط بیانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے طلاق دی. ہاں، اگر آپ کے اندر عقل و شعور ہوتا تو آپ مجھ سے یہ پوچھتے، یا علماء سے یہ پوچھتے، یا بیان میں یہ کہتے کہ جب مجھے جبری طور پر مجھ سے طلاق لی گئی. باقی یہ الزام لگانا کہ میری طلاق سے پہلے ان کا آنا تھا، جانا تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ تو شکر کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہے ابھی قذف کا جو قانون ہے، کسی کے اوپر اس طرح کی حرزہ سرئی کرنے کا جو قانون ہے وہ مؤثر نہیں ہے. اور اگر میں وکلاء سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا قذف کا قانون پاکستان میں موجود ہے، تو میں بتا دینا چاہتا ہوں محترم خاور مانیکا صاحب کو کہ میں آپ کے خلاف کچہری میں جا رہا ہوں، اور آپ کے خلاف قذف کی بنیاد کے اوپر، ان جملوں کی بنیاد پر جو آپ نے ایک شریف محترمہ جو آپ کی پہلی بیوی ہے، اور ایک ایسی شخصیت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، اس طرح کے کام نہیں کرتا. آپ نے دونوں پر جس طریقے کے الزامات لگائے ہیں، اگر پاکستان میں حد قذف کا قانون موجود ہے تو میں انشاءاللہ عدالت کے ذریعے ان کو طلب کر رہا ہوں. ہاں جی بالکل. مفتی عبدالقوی نے کہا کہ قذف کا قانون اگر پاکستان میں موجود ہے تو میں خاور مانیکا کے خلاف کورٹ میں دعوت دائر کرنے جا رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ مفتی عبدالقوی نے ایک اور بات بھی ریپیٹ کی. انہوں نے کہا کہ ایک نکاح ان کا اگست میں انہوں نے طلاق دی تھی، جس کا وہ گواہ ہوں، انہوں نے میرے سامنے مجھے بتایا، سارے ڈاکومنٹس دکھائے، لیکن اس کے بعد انہوں نے 17 نومبر کو ایک اور نکاح طلاق دینے کی ڈیٹ بالکل سامنے لے آیا. ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے جو غلط بیانی نہ کی جائے، کیونکہ یہ ان کی پہلی بیوی رہ چکی ہیں بشرا بیوی. اس طرح کے غلط افواہیں نہ پھیلائی جائے جس سے عوام میں افراتفری پھیلے. جی